ویلکم ٹو labpedia.net۔ آج میں آپ کو الکوہل اور اس کی کمپلیکیشن کے بارے انفارمیشن دینا چاہوں گا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ الکوہل جو ہے یہ کافی کامن ہے ویسٹرن ورلڈ میں، اور یہ ایزیلی اویلیبل بھی ہے اور سستی بھی بہت زیادہ ہے۔ تو اس کی وجہ سے اس کی یورپ کے اندر یا آپ کہہ لیں ویسٹرن ورلڈ کے اندر، امریکہ ہو گیا، ان ممالک میں اس کی الکوہل کی وجہ سے کافی سائیڈ ایفیکٹس بھی بہت زیادہ ہیں۔ تو ہم پہلے آ جاتے ہیں کہ اس کی الکوہل کی کمپلیکیشنز کیا ہیں۔ ایک تو سوشل ہے اور دوسری ہے فائنینشیل۔ تو مطلب کہ آپ کو اکنامیکلی بھی بینکرپٹ کر دے گی، اور دوسرا سوشلی بھی آپ کو کافی گڑبڑ کرے گی آپ کو۔ تو اس کے بعد ہیلتھ پرابلم آ جاتے ہیں، اور اس کے بعد ہم اس کو ڈیوائڈ کرتے ہیں کہ الکوہل ایفیکٹس میں بھی جنرل بھی ہو سکتے ہیں اور اسپیسیفک بھی ہو سکتے ہیں۔ اب سب سے پہلے ہم آ جاتے ہیں واٹ آر سوشل اینڈ فائنینشیل کمپلیکیشن، اس کی کیا کیا ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے تو جو ہے نا آپ کی جو فیملی ہے نا وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے، اور کئی دفعہ میاں بیوی کے اندر الکوہل کی وجہ سے لڑائی جھگڑا بھی کافی زیادہ شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اس کی آپ کی جو الکوہل کی وجہ سے بیہیویئر میں چینجز آ جاتی ہیں، اور اس بیہیویئر چینجز کی وجہ سے آپ کے نیبرہڈ میں بھی اور آپ کے ورکرز بھی آپ سے تنگ آ جاتے ہیں۔ اور الکوہل جو ہے یہ میجر کاز آف ایکسیڈنٹ ہے ان امریکہ اور ایون یورپ کے اندر۔ تو اس کے بعد اس کا الکوہل کا جو مین ایفیکٹ ہے وہ آپ کے فائنینسز بھی پڑ رہا ہوتا ہے، کہ فائنینشلی بھی آپ کافی کمزور اور ویک ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے آلموسٹ امریکہ کے اندر 80,000 امریکن ڈائی ایوری ایئر آف الکوہل ٹاکسیسٹی کی وجہ سے، ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ڈیو ٹو الکوہل ابیوز۔ اب ہم آ جاتے ہیں کہ واٹ آر دا ہیلتھ پرابلم، اس میں کیا کیا ہے۔ تو وہ ہم ہیلتھ پرابلم جو ہے اس کی الکوہل کے یوز کی وجہ سے ہم ون بائی ون ڈسکس کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ الکوہل کی ابزارپشن کیسے ہوتی ہے۔ تو الکوہل جو ہے مینلی تو یہ اسمال انٹسٹائن کے اندر ابزارب ہوتی ہے، اور ویری اسمال کوانٹٹی ان دا اسٹمک ایز ویل۔ تو اس کے بعد جب آپ الکوہل اگر آپ کے اسٹمک کے اندر خوراک ہے تو پھر اس کی ابزارپشن جو ہے نا وہ ڈیلے ہو جاتی ہے۔ اب میں نے اس ڈائیگرام کے اندر نا میں سارا آپ کو ڈیٹیل اس کے بارے بتاتا ہوں کہ الکوہل جب آپ انٹیک کر لیتے ہیں تو جو جی آئی ٹی سسٹم میں جا کے اسمال اماؤنٹ میں نے بتایا تھا کہ اسٹمک کے اندر، اور مینلی جو ہے نا وہ انٹسٹائن کے اندر ابزارب ہوگی۔ پھر اس کے بعد 90% جو ہے نا الکوہل ابزارپشن کے بعد لیور کے اندر میٹابولائز ہو جاتی ہے، اور لیور کے اندر الکوہل ڈیہائیڈروجینیز انزائم کی وجہ سے ایسیٹل ڈیہائیڈ بنتا ہے، اور ایسیٹل ڈی ہائیڈروجینیز انزائم کی وجہ سے ایسیٹک ایسڈ اینڈ ایسیٹیٹ بنتا ہے، اور یہ الٹیمیٹلی لیڈ ٹو ایسیڈوسس اینڈ کیٹوسس کی طرف لے جاتا ہے۔ اور 10-15% جو ہوتا ہے نا وہ ڈائریکٹلی ابزارب ہوتی ہے، اور یہ پھر ایکسکریٹڈ تھرو دی لنگس۔ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں کہ اس طرف ابزارپشن پہ جی آئی ٹی ڈیپینڈز اپان، ہاں میں نے پہلے بتایا کہ اگر فوڈ اسٹمک کے اندر خوراک اگر موجود ہے تو پھر اس کی ابزارپشن میں ڈیلے ہو جائے گی، اور دا ریٹ آف گیسٹرک ایمپٹینگ اور ٹائپ آف الکوہل یوز، آپ کس قسم کے الکوہل یوز کر رہے ہیں اسی لحاظ سے اس کا ایفیکٹ پڑے گا۔ اگر کوئی ایمپٹی اسٹمک الکوہل انٹیک کرے تو اس کا 15 منٹ کے اندر اندر اس کا ایفیکٹ شروع ہو جاتا ہے، اور سم ٹائم بعض اوقات یہ 2 گھنٹے تک بھی ڈیلے ہو جاتی ہے اس کی ابزارپشن، اور اس کے بعد 50% جو ہوتا ہے ان میں آدھے گھنٹے کے بعد پیک لیول چلا جاتا ہے، اور 75% میں جو ہے ان کا 1 گھنٹے کے بعد جا کے پیک لیول بنتا ہے، اور موسٹلی 40 to 70 منٹس آن ایمپٹی اسٹمک اس کا پیک لیول ہم اچیو کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ لیور میٹابولائز کرتا ہے 75% جو بھی ابزارپشن ہو جاتی ہے الکوہل کی، اور اس کو کنورٹ کرتا ہے ایسیٹل ڈیہائیڈ میں۔
اور اس کے بعد ایک دفعہ جو پیک لیول اچیو ہو جائے اس کے بعد جو اس کی ایکسکریشن ہے یا ڈس اپیرنس ہے نا بلڈ سے، وہ بڑی سلو اور لینئر ہے. وہ تقریباً آپ سمجھ لیں کہ 15 پلس مائنس 5 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر پر آور اس کے وہ ہوتی ہے ایکسکریشن. تو جو 15% جو ہے اس کی الکوہول وہ ان چینج کڈنی اور لنگ کے تھرو ایکسکریٹ ہو جاتی ہے. اب اس کی انٹاکسیکیشن کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، ڈس اورینٹیشن ہو جاتی ہے، کنفیوژن ہو جاتا ہے، یوفوریا ہو جاتا ہے. اور یوفوریا جو ہے نا پروگرس کرتا ہے انکانشیسنیس میں، اور پھر پیشنٹ جو الکوہولک ہے وہ کوما میں جا سکتا ہے اور اس کے بعد اس کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے. تو الکوہول کا جو بیسیکلی ہے نا ڈپریسنگ ایفیکٹ ہے آن سینٹرل نروس سسٹم. تو اس کے بعد میں نے یہ جو یہاں پہ ٹیبل میں نے یہ بتایا کہ الکوہول کنسنٹریشن ان دا بلڈ اگر لیس دین 50 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر ہو تو پیشنٹ کو کیا ہوگا، اس کو یوفوریا ہو جائے گا اور ڈیکریز انہیبیشن ہو جائے گی. اگر 100 to 300 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر اس کی اماؤنٹ ہو بلڈ کے اندر تو ان کوآرڈینیشن اور ڈیکریزڈ اورینٹیشن شروع ہو جاتی ہے. اگر مور دین 400 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر ہو الکوہول کا لیول، کوما اور ڈیتھ ہو جاتی ہے. تو بیسیکلی اس کا جو مین ایفیکٹ ہے وہ ہے سی این ایس ڈسفنکشن ہے. پھر اس کے بعد الکوہول جو ہے نا ڈائیوریسس بھی کاز کرتی ہے، کیونکہ الکوہول کی وجہ سے ADH ہارمون جو ہے نا وہ انہیبٹ ہو جاتا ہے اور یہ ڈائیوریسس کر دیتی ہے. یہ میں نے بتایا ایک ٹیبل میں کہ نارمل لیول آف الکوہول اور اس کی انٹرپریٹیشن کیا ہو سکتی ہے. اگر تو الکوہول کا لیول بلڈ کے اندر نیگیٹو ہے تو اس کا ناٹ ڈیٹیکٹ ان دا بلڈ، مطلب کہ اس کی کلینکلی اگر اس کی پیشنٹ کی کوئی بھی پریزنٹیشن نہیں ہے تو اس کو ہم نیگیٹو کہیں گے اور بلڈ کے اندر بھی نیگیٹو ہوگی. اگر اچھا پھر کنسیڈرڈ نیگیٹو اگر اس کی اماؤنٹ لیس دین 10 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر ہو، کنسیڈرڈ نیگیٹو بائی دا USA ٹرانسپورٹیشن اگر اس کی کنسنٹریشن لیس دین 20 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر ہو. اچھا پھر اس کو ہم پازیٹیو اس وقت کہتے ہیں جب اس کا لیول 40 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر سے زیادہ ہو جائے. اور ڈرنک ڈرائیور ہم اس وقت لیبل کرتے ہیں ان سم آف دا اسٹیٹ جب اس کا لیول مور دین 80 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر ہو جائے. اب ہم آ جاتے ہیں الکوہول کے ٹاکسک ایفیکٹ کیا ہے. ایک تو ٹاکسک لیول آف ایتھینول جو ہے وہ موسٹلی مور دین 100 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر ہوتا ہے، اور فیٹل جو لیول ہے اس کا وہ مور دین 300 to 400 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر ہے. جو میتھینول ہے اس کا لیول الکوہول سے ایتھائل الکوہول سے کافی کم ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے مور دین 20 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر. اور آئسو پروپینول اس کا لیول ہے مور دین 40 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر. اب اس الکوہول کا پریگننسی کے اوپر کافی زیادہ ایفیکٹ پڑتا ہے اور اس کو ہم کہتے ہیں الکوہول سنڈروم بھی کہتے ہیں پریگننسی کے اندر. اور کئی دفعہ یہ دیکھا گیا اگر پریگننٹ خاتون اگر وہ ڈرنک کرنا شروع کر دے تو ان کے اندر انفرٹیلٹی کے چانسز بڑھ جاتے ہیں اور کنجینیٹل ڈسیبلٹیز بھی پروڈیوس ہو سکتی ہیں. A glass of wine may lead to fewer chances of making a healthy baby یا آپ کہہ لیں کہ نارمل شاید نہ ہو. تو اس لیے یہ گریک میتھالوجی میں انہوں نے ڈسکرائب کیا تھا کہ پریگننٹ لیڈیز کو الکوہول انٹیک اوائڈ کرنا چاہیے، ان کو بالکل نہیں پینا چاہیے. تو 60% آف دا لیڈیز بیکم انفرٹائل بھی ہو جاتی ہیں اگر ڈیورنگ پریگننسی اور الکوہول لینا شروع کر دیں. تو اس کا ایفیکٹ مردوں پر بھی پڑ جاتا ہے، اور مردوں میں کیا ہوتا ہے ان کا ٹیسٹوسٹیرون لیول لو ہو جاتا ہے اور اس پر جو ہے تو انہیلدی ہو جاتے ہیں. پھر اس کا آ جاتا ہے کہ الکوہول کا ایفیکٹ سلیپ پہ بھی ہے، اور کیا ہوتا ہے کہ سلیپ ڈسٹربنس مریضوں کے اندر ہو جاتی ہے. اس سے بہتر ہے کہ آپ رات کو ایک دودھ کا گلاس پی کے سو جائے تو زیادہ بہتر ہے. اب ہم آ جاتے ہیں کہ الکوہول کا ایفیکٹ برین پہ کیا ہے. تو یہ بیسیکلی نا ایک قسم کی یہ پوائزن ہے فار دا برین، کیونکہ برین کا یہ بیڑا غرق کر دیتی ہے. تو یہ جا کے تو برین سیل کو تو ڈیمیج کرتی ہے اور سگنیفیکنٹ لاس آف میموری بھی ہو جاتا ہے.
اس کے بعد یہ میں نے ڈائیگرام میں دکھایا کہ اس کے لانگ ٹرم افیکٹ کیا ہے الکوہول کے. ڈیجنریٹو چینج ان دا برین میں آ جائیں گی، لیور کے اندر سیروسس ہو جائے گی، نیوٹریشنل اور وٹامن ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے، مریضوں میں انیمیا بھی ہو جاتا ہے، اور پھر مسل میں ڈیجنریٹو چینجز آ جاتی ہیں. اب میں سمرائز کرتا ہوں الکوہول کی کمپلیکیشنز کو. پہلی بات تو لیور سیروسس، یہ بہت بڑا کامن ہے ویسٹرن ورلڈ کے اندر. پھر ڈی جنریٹو چینجز آتی ہیں برین کے اندر، جس میں ڈیمینشیا، ڈپریشن، سیزر لائک ایپیلیپسی بھی ہو سکتے ہیں، الکوہولک نیوروپیتھی ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد ڈی جنریٹو چینج اسکیلٹن مسل میں آ جاتے ہیں، نیوٹریشنل ڈیفیشنسی ہو جاتی ہیں، وٹامنس کی، انیمیا بھی ہو سکتا ہے، کینسر ہو سکتا ہے، کارڈیو واسکولر ڈیزیزز، گاؤٹ، ہائپر ٹینشن، اور انکریز رسک فار انفیکشن لائک ٹوبرکلوسس، HIV اینڈ نمونیا. اور ان مریضوں کے اندر گیسٹرائٹس اور پینکریاٹائٹس کے ہونے کے بھی کافی چانسز ہوتے ہیں. اب بات ہے کہ اب آپ ایک الکوہولک کو کیسے اسیس کریں گے کہ اس کے لیور کے کیا حالات ہیں، اس کی باڈی کی ہاؤ باڈی از ریسپونڈنگ. تو ایک تو ان کا گیما جی ٹی لیول کروا لیں جو کہ ریز آئے گا الکوہولکس کے اندر، اور دوسرا اس کے بعد SGOT اور SGOT اینڈ SGPT لیول ایڈوائز کر دیں، اور HDL. اگر آپ الکوہول سمال اماؤنٹ میں لیتے ہیں تھوڑی سی، HDL انکریز ہوتا ہے، اگر آپ زیادہ مقدار میں لیتے ہیں تو پھر یہ ڈیکریز ہوتا ہے. تو SGPT جو ہے نا وہ آپ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ لیور سیل کتنا ڈیمیج ہو رہے ہیں. تو آپ نے اگر یہ ساری تفصیلات دیکھنی ہے تو آپ ہماری ویب سائٹ labpedia.net کو وزٹ کریں، تو اس پہ آپ کو یہ ساری ڈیٹیل مل جائے گی جو میں نے آپ کو بہت بریفلی اور مختصراً بتایا. تھینک یو ویری مچ فار لسننگ مائی لیکچر. خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں.